اگر آپ بہترین ٹیچر بننا چاہتے ہیں، بہترین مدرس اور معلم بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر رحمت اور نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو ہر مدرس کو اور ہر ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے نرم دل بنے، سخت زبان نہ بنے۔ ایسا نہ بنائیں اپنے آپ کو کہ بچہ آپ سے ڈرنے لگے اور آپ سے دور ہونے لگے، بلکہ آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ بچہ اپنے آپ کو آپ سے قریب محسوس کرے اور آپ کو اپنا سمجھے اور آپ سے دل کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرے اور نہایت ہی سکون کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے مصیبت پر صبر کرنا یہ بھی ایک مدرس کی ذمہ داری ہے۔ کچھ ایسے حالات پیش ہوں گے جس میں آپ کو لگے گا کہ بچوں کی طرف سے یا جن کو آپ سکھا رہے ہیں ان کی طرف سے کچھ ایسا ری ایکشن ملے گا جو آپ کو ٹارچر کرے گا یا آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ ان حالات میں آپ کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، بلکہ اپنے مشن میں جاری و ساری رہنا ہے۔ خواہ آپ داعی ہوں، خواہ آپ معلم ہوں، خواہ آپ مدرس ہوں، خواہ آپ ٹیچر ہوں، آپ کو چاہیے کہ مصیبت پر صبر کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں کس طریقے سے مشرکین مکہ نے اور کفار مکہ نے آپ کے ساتھ بدزبانی کی، آپ کو اذیتیں پہنچائیں، ذہنی اذیت بھی پہنچائی، جسمانی اذیت بھی پہنچائی، عقلی اذیت بھی پہنچائی، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو کاہن کہا، لیکن کبھی بھی آپ نے ری ایکشن میں غلط زبان نہیں استعمال کی۔ یہ ہمارے تمام مدرسین اور ٹیچرز کے لیے، مربیان اور داعیان کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنی زبان کو کبھی خراب نہیں کرنا ہے۔ اور نبی نے جس طریقے سے مدرس بن کر کے ہمیں سبق دیا ہے، ایک نمونہ بن کر کے ہمیں سکھایا ہے، اسی نمونے کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور ہم اکتانے والی باتیں نہ کریں یا اتنی طویل گفتگو نہ کریں کہ اس سے جس کو ہم سکھا رہے ہیں وہ اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ تعلیم و تدریس میں اور دعوت میں آسانی کا خیال رکھا اور وسطیت کا خیال رکھا، اور اکتاہٹ سے ہمیشہ آپ بچنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ دلچسپی کے ساتھ لوگ بات سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکتاہٹ اور لوگوں کے لیے تدریس کے دوران کسی بھی طرح کی پریشانی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر دلچسپی برقرار رہے۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی آپ اس بات کی بھرپور کوشش کرتے تھے کہ لوگوں پر نماز بھاری نہ پڑے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدریس اور تعلیم کے دوران ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ مخاطب کے لیے کوئی بھی چیز اکتاہٹ کا سبب نہ بنے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے نماز میں اماموں میں سے ایک امام کی طویل قرات کی آپ سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا ان منکم منفرین فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی ضرورتوں کے لیے جانا ہے، یا کمزور اور بوڑھے ہیں جو لمبی نماز میں ان کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے ہلکی نماز پڑھانے کی تلقین کی۔ تو میرے بھائیوں، اکتاہٹ سے بھی ہمیں اپنے مخاطب کو بچانا ہے، اور تعلیم اور تدریس کے دوران یہاں تک کہ نمازوں میں امامت کے دوران بھی ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، اسی طریقے سے ہم بوڑھے اور کمزوروں کا خیال رکھیں اور کسی کے لیے اکتاہٹ کا سبب نہ بنیں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم نقوش ہیں جو تعلیم و تربیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔